صبح کا وقت تھا مگر شہر جاگ نہیں رہا تھا بلکہ آہستہ آہستہ خود کو بدل رہا تھا۔ لاہور کی سڑکوں پر ہلکی روشنی پھیل رہی تھی اور ایک سرکاری اسکول کی عمارت میں بچے خاموشی سے اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ جہاں کبھی شور، ڈانٹ اور خوف کا راج ہوا کرتا تھا مگر آج فضا مختلف تھی۔ اچانک کلاس روم کی دیواروں پر روشنی پھیلی اور ایک شفاف اسکرین فعال ہو گئی۔ AI استاد کی موجودگی کا اعلان ہوا اور اس کی آواز میں نہ سختی تھی نہ برتری، بلکہ ایک عجیب سا اعتماد تھا، جس نے کہا کہ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی لیے ہر بچے کو ایک ہی طریقے سے پڑھانا ناانصافی ہے۔ علی جو برسوں سے آخری بینچ پر بیٹھ کر خود کو کم تر سمجھتا آیا تھا، آج پہلی بار چونکا کیونکہ اسکرین پر اس کا نام نمودار ہوا اور اس کے سیکھنے کا انداز سامنے آیا۔ لکھا تھا کہ یہ بچہ سوال پوچھتا ہے، تصور میں سیکھتا ہے اور موقع ملے تو آگے بڑھ سکتا ہے۔ علی کی آنکھوں میں وہ روشنی واپس آ گئی جو غربت اور نظر انداز ہونے نے چھین لی تھی۔ اسی وقت شہر سے بہت دور ایک گاؤں میں زہرا اپنی ماں کے ساتھ کچی دیوار کے سہارے بیٹھی تھی، جہاں اسکول جانا ایک خواب بن چکا تھا کیونکہ حالات، رسمیں اور تنگ دستی راستے میں دیوار بن گئے تھے۔ اچانک موبائل فون روشن ہوا اور اسکرین پر پیغام آیا کہ AI تعلیمی نظام نے زہرا کی رسائی منظور کر لی ہے۔ اس لمحے زہرا کو لگا جیسے اس کے لیے بند دروازے خود بخود کھل رہے ہوں۔ نہ یونیفارم کی شرط تھی، نہ فیس کی رکاوٹ، بلکہ صرف علم تھا جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسلام آباد کے تعلیمی مرکز میں افسران بڑے بڑے اسکرینوں کے سامنے کھڑے تھے، جہاں پورے ملک کے بچوں کا ڈیٹا چل رہا تھا۔ AI خاموشی سے بتا رہی تھی کہ کون بچہ پیچھے رہ گیا ہے، کون ذہین ہے مگر خاموش ہے، اور کون صرف توجہ چاہتا ہے۔ ایک افسر نے بے چینی سے کہا کہ یہ نظام بچوں کو ہم سے بہتر سمجھ رہا ہے، تو AI نے بڑے سادہ مگر سخت الفاظ میں جواب دیا کہ میں سمجھ نہیں رہی، میں دیکھ رہی ہوں اور دیکھنا ہی اصل انصاف ہے۔ رات کو علی اپنے چھوٹے سے گھر میں ماں کے پاس بیٹھا تھا، جہاں بجلی مستقل تھی اور کمرے میں سکون تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ وہ بڑا ہو کر انجینئر یا افسر نہیں بننا چاہتا، بلکہ استاد بننا چاہتا ہے، تاکہ کوئی بچہ کبھی خود کو آخری بینچ پر بیکار محسوس نہ کرے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ آنسو مایوسی کے نہیں، بلکہ اس مستقبل کے تھے جو اب ممکن لگ رہا تھا۔ اسی رات AI نظام نے دن کا آخری تجزیہ محفوظ کیا، جس میں لکھا تھا کہ جب علم چند ہاتھوں میں قید نہ رہے اور ہر ذہن تک پہنچے تو طاقت خود بخود برابر ہو جاتی ہے۔ پورے شہر نے خاموشی سے یہ تبدیلی محسوس کی، کیونکہ یہ صرف نصاب یا اسکول کی اصلاح نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی نسل تیار ہو رہی تھی جو سوال کرنا جانتی تھی، سوچنا جانتی تھی اور ڈر کے بغیر آگے بڑھ سکتی تھی۔ اور اسی لمحے مستقبل کے پاکستان نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا، جہاں انقلاب نعرے سے نہیں بلکہ علم سے آیا تھا۔